چیدہ نکات کے حوالے سے میں نے مختصراً بتا دیا. اب اس کی تفصیل کے لیے تنظیم ملت پاکستان کے سیکرٹری جنرل پروفیسر عبدالجبار صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں پروفیسر ارشد جبار پراچا، سیکریٹری جنرل تنظیم ملت پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ بچہ جو 6 ماہ کی عمر میں فالج کا شکار ہو کر چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا اور اس نے ابتدائی تعلیم گھر پہ پائی، لیکن یہ 1950 کا زمانہ تھا جب تعلیم اس قدر عام نہ تھی ہمارے ملک میں، ہمارے ریاست میں. لیکن میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے نہایت مشقت سے مشکل حالات میں میری تعلیم کی ذمہ داری پوری کی، اور بتدریج علاج معالجہ سے میں کچھ چلنے لگ گیا چھڑی کے سہارے. ٹانگیں کمزور تھیں. گریجویشن کے بعد شومیہ قسمت سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا. کراچی یونیورسٹی میں میرے ننیحال وہاں ہوتے تھے، لیکن والد صاحب نے مجھے کسی امر کے لیے بلوال طلب کیا تو سڑک پر میں حادثے کا شکار ہوا اور ایک ٹرک نے اس گری ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا لگا دیا، اور 4 فروری 1974 کے بعد سے آج کے اس لمحے تک میں ویل چیئر پہ ہوں. لیکن میں نے ماسٹر کیا ہے انگلش میں، اردو میں، پولیٹیکل سائنس میں، بحیثیت پرائیویٹ کینڈیڈیٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. اور ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب جیسی مشفق مہربان عظیم شخصیات نے میری تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. میں ان کی محبتوں کا، ان کی شفقتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہوں تو میرے بس کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ ایک مختصر سا شخصی تعارف دینے کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب انجینئر حامد اقبال صاحب کا کہ انہوں نے اس تنظیم کے اس ایک بڑے اہم منصب کے لیے ذمہ داری میرے سپرد کی. خدا کرے کہ میں اس ذمہ داری کو بطریق احسن سر انجام دے سکوں. تنظیم کے حوالے سے میں گزارشات شاید تھوڑی طویل بھی ہو جائیں اور گراں ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تنظیم کے مکمل خد و خال تمام معزز مہمانان پر بھی واضح ہو جائیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین بھی اس سے پوری طرح مستفید ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر انجینئر حامد اقبال پراچا صاحب، معزز و محترم مہمانان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب سابق وائس چانسلر، جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد اقبال صاحب، اور ہمارے معزز مہمان سہیل وڑائی صاحب جن سے کون ہے جو آگاہ نہیں ہے. ہمارے ایک معزز مہمان شاہد احمد بھٹا صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ہوم پنجاب رہے ہیں اور کئی شعبوں میں خدمات انجام دی ہیں. وہ اتفاق سے ایک روز پہلے پھسل گئے اور گرنے سے اس طرح کی چوٹ ہوئی ہے ان کو کہ وہ آنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ان کے نیک جذبات ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب پوری خواہش اور کوشش کے باوجود اپنی کئی دیگر مصروفیات کے سبب تشریف نہیں لا سکے. ان کی محبتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود تشریف لا کر ہم پر ایک احسان عظیم فرمایا اور اس تقریب کو زینت بخشی. معزز حاضرین، تنظیم ملت پاکستان ایک غیر متنازع کسی بھی طرح کے نسلی، علاقائی، فرقہ وارانہ، سیاسی، گروہی، طبقاتی اور لسانی تعصبات سے آزاد ایک اصلاحی اور کردار ساز تنظیم کے نظریہ اور فلسفہ پر ترتیب و تشکیل دی گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم ریاست جس کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے پر رکھی تھی، آج 77 برس گزرنے کے بعد بھی نہ صرف تشنہ تکمیل ہے بلکہ ابتلاء اور انتشار کا شکار ہے. بدقسمتی سے
ہم نے اپنی حماقتوں، نادانیوں اور حصول اقتدار کی سازشوں میں محو رہ کر ملک کا نصف سے زیادہ حصہ اور وہ حصہ جس میں اس ملک کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اپنے سے جدا کر دیا۔ آج ہم دنیا کے نقشے پر ایک بینانہ ریاست کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے مقتدر طبقات نے حوث اقتدار کی کشمکش میں کتنی ہی بار مارشل لا کی چھتری تان دی، اور اگر نام نہاد سول حکومتیں بھی اقتدار پر قابض ہوئیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اور غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر چلنے والی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم نہایت غیر مستحکم نظام، مفلوج معیشت، منتشر معاشرت، آئین و قانون سے بے نیاز، ظلم و جبر، چادر و چاردیواری کی بے حرمتی اور بنیادی انسانی حقوق سے مابرہ ایک ایسے نظام کے تحت سانس لینے پر مجبور ہیں جس سے عرض وطن کا ہر باسی نفرت کرتا ہے، مگر لاچار اور بے بس ہو کر اکھڑی سانسوں کے ساتھ تباہ کن مہنگائی، لاقانونیت اور جبر کی فضا میں زندہ رہنے پر مجبور ہے۔ ایسی پریشان کن معاشرت اور منتشر زندگی کے ساتھ چلنے والی ریاست کو ہم کبھی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفہوم پر پورا اترتے نہیں دیکھتے۔ اسی کیفیت نے ہمیں ایک نئی سوچ اور نئی فکر سے روشناس کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دراصل ہم نے کبھی بھی خود احتسابی سے کام نہیں لیا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بے شک اگر افراد معاشرہ اپنے ذاتی افعال و اعمال کا جائزہ لے کر، اپنی ذات میں اصلاح احوال پر توجہ دے کر، اپنی ذات کو عدل اور انصاف کے میزان پر رکھ کر، اپنے حقوق و فرائض کو یکساں اہم سمجھتے ہوئے ایک متوازن اور پاکیزہ زندگی کے حصار میں زندگی اپنا لیں تو ایک مثالی بلکہ قابل فخر نظام سلطنت ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ اسی سوچ اور فلسفہ کو ہمراہ لے کر معرض وجود میں آنے والی تنظیم ملت پاکستان نے 3 بنیادی مقاصد کے تحت اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ 3 مقاصد کچھ یوں ہیں۔ اول، عدل و انصاف، جسٹس، یعنی سب سے پہلے ہر فرد اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنا کردار اس معیار پر لائے کہ بنیادی انسانی حقوق اور اسلامی اخلاقیات کے منافی کوئی فعل اس سے سرزد نہ ہونے پائے۔ جب فرد یہ اوصاف اپنی ذات میں مستحکم کر لے تو پھر وہ اپنی فیملی میں یہ لاگو کرے، وہ گھر مثالی افراد پر مشتمل ہو جائے گا۔ فیملی کے بعد درجہ و درجہ خاندان اور پھر کنبہ کو اس بنیاد پر استوار کیا جائے۔ اس عمل کا آغاز ہمارا ہر رکن اپنی ذات سے کرے گا اور پھر اسی ترتیب سے معاشرہ وجود میں آئے گا۔ دوم، دفاع، ڈیفنس۔ جب ہم ایک مثالی معاشرہ ترتیب دے دیں گے تو ہمیں اس کے دفاع کی ضرورت بھی درپیش ہوگی کہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، شیطان کے چیلے اور وہ اغیار جو ہمیں پھلتا پھولتا برداشت نہیں کر پاتے، ان کی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور ان کے پالتو غداروں کو جانچیں اور ان کو انجام تک پہنچا کر اپنی اس مثالی زندگی کی حامل معاشرت کا دفاع کریں تاکہ اس کے ثمرات سے استفادہ کیا جا سکے۔ یوں ایک مثالی نظام مملکت جس کی باغ ڈور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے والے اہل، دیانتدار، قابل اور باصلاحیت باکردار عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہو، جو اپنے امور سلطنت کی انجام دہی میں پوری طرح قانون و آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پوری آزادی اور خود مختاری سے کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت کے بغیر انجام دے کر ایک حقیقی معنوں میں منظم، مستحکم، پرامن، فلاحی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خواب کو پورا کر سکے۔ نمبر 3، ہمارے مقاصد کا تیسرا اور آخری نقطہ تحقیق اور ترقی، ریسرچ ہے۔ یعنی ہم جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے تحقیق سے کام لے کر ترقی کی منازل طے کریں اور ملک و ملت کی سرفرازی اور عروج کے ساتھ قوموں کی برادری میں باعزت اور پروقار مقام حاصل کر کے امت مسلمہ کو اتحاد و یگانگت کی لڑی میں پرو کر دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں۔ یہ منزل، یہ مقام حاصل کرنا ہی تنظیم ملت پاکستان کا مقصد و مدعا ہے، جس پر کاربند ہوئے 1 برس ہونے کو ہے۔ تنظیم کے مرکزی ڈھانچہ کی تشکیل کے بعد الحمدللہ صوبائی، ضلعی اور شہری سطح پر تنظیم سازی کا عمل تقریباً تکمیل پا چکا ہے، اور ہر سطح کی تنظیمات پوری طرح مستعدی اور ذمہ داری سے اپنے امور انجام دے رہی ہیں۔
ہمارا کوئی مخالف نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے مخالف یا تعصب کا شکار ہیں۔ قومی وحدت اور ملی اتحاد کے ساتھ امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کا جنون ہمارے رگ و پے میں رچ بس چکا ہے۔ پورے عزم، استقامت اور مستقل مزاجی سے کسی سود و زیاں کی سوچ سے آزاد ہم سوئے منزل رواں ہیں۔ بندگی خدا، نگاہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدد شیر خدا اور حب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اثاثہ ہے، اور اہل وطن کی محبت اور اعانت ہمارا یقین ہے۔ آپ سب کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہماری کامیابی کی کنجی ہیں۔ حضرات گرامی، اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہم قبلہ اول کی آزادی اور غزہ و فلسطین کے بے بس، معصوم اور مظلوم بے گناہ کلمہ گو امت محمدی کے مسلمانوں جو ظالم، جاہل اور درندہ صفت اسرائیلیوں کے مظالم کا شکار ہیں، ان کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں کہ اے رب کریم، جبکہ 55 سے زائد اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کی بے حسی اور مجرمانہ غفلت نے اسرائیل کے شیطانوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اے کریم مالک، تو کنکریوں کو چونچوں میں لیے اپنے ابابیلوں کے غول بھیجنے کی طاقت کا مالک ہے۔ رب رحمان، ان مظلوموں کو اپنی رحمت کے حصار میں لے کر ان کی حفاظت فرما۔ ہم پوری جرأت سے اسرائیل کے درندوں اور ان کے سرپرستوں کے ظلم اور بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے پیارے فلسطینی اور غزہ کے معصوم و مظلوم مسلمانوں سے بھرپور اور پرجوش یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آخر پہ ایک مرتبہ پھر میں معزز و محترم مہمانان خصوصی کی تشریف آوری کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اپنی شکر گزاری نظر کرتا ہوں۔ تمام حاضرین کا بھی شکریہ۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تنظیم ملت پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔